میں نے تھوڑی دیر کے لیے کراس کو چھوڑا اور اپنے پیروں کو کمبل میں ہی ہاتھوں سے مساج کرنے لگا۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، آخر پیر سیدھے کیے تو نیند کا غلبہ آنے لگا۔ میں نے سوچا بس آنکھیں بند کر لیتا ہوں، سوتا نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور سر اپنے آپ جھکنے لگا۔ ابھی آنکھیں بند کی ہی تھی کہ الماری کے اندر ہینگرز کے ہلنے کی آواز آئی۔ میں ایک جھٹکے سے دوبارہ چوکنا ہو گیا اور کراس پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ابھی تک الماری کو کسی نے دھڑ دھڑایا نہیں تھا، ابھی ہلکی ہلکی آواز ہی آ رہی تھی۔ میں اس چیز کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ مجھے یقین تھا وہ چیز باہر ضرور آئے گی، شاید وہ بھی مجھ سے کھیل رہی تھی۔ آج کی رات کل کی رات جیسی نہیں تھی۔ وہ چیز مسلسل الماری کے اندر کچھ کر رہی تھی۔ عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کچھ ہو رہا ہے، جیسے کوئی کام کر رہا ہو۔ اور اچانک ایک دھماکہ ہوا اور دروازہ دوبارہ دھڑ دھڑانے لگا۔ اس بار دھڑ دھڑاہٹ اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ مجھے خوف کے مارے اتنی سردی میں بھی پسینہ آنے لگا۔ پھر آواز آنا بند ہو گئی، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے الماری کو باہر سے لاک کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کھلنے لگی، بہت آہستہ آہستہ۔ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ اس وقت میری سانس جیسے گلے میں اٹک گئی تھی۔ میں سانس روکے بس چپ چاپ دیکھتا رہا۔ کراس پکڑے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دروازہ اور تھوڑا سا کھلا اور میں تھوڑا اور پیچھے ہوا۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ میری سانس رک رک کر آنے لگی۔ پھر ایک دم سے دروازہ پورا کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر ایک عورت کی لاش لٹک رہی تھی۔ اس کی پیٹھ میری طرف تھی، اس کے گلے میں پھندا تھا، اس کے ہاتھ بازو اور سنہری بال نظر آ رہے تھے۔ لاش ابھی تک ہل رہی تھی اور میری جیسے جان نکل رہی تھی۔ ہلتے ہلتے اس لاش نے اب گھومنا شروع کیا۔ اب آہستہ آہستہ لاش کا رخ میری طرف ہو رہا تھا اور جیسے ہی وہ پوری کی پوری میرے سامنے آئی، میرے لیے وہ قیامت کا لمحہ تھا۔ اس عورت کا چہرہ حد سے زیادہ بھیانک تھا۔ اس کے کپڑوں پر سامنے خون کے دھبے تھے، رنگ بالکل سفید جیسے خون نہیں تھا، مگر چہرہ جیسے پیلے رنگ کا تھا۔ سنہری بال بہت گندے ہو رہے تھے، گلے میں ایک رسی کا پھندا تھا۔ لاش کی آنکھیں بند تھیں۔ میں کراس پکڑے ویسے ہی بیٹھا رہا۔ اچانک لاش نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بالکل سفید تھیں۔ وہیں میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے کمبل ہٹا کر پھینکا اور سیدھا دروازے کی طرف بھاگا، لیکن اس بار اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ دروازہ کھلتے ہی ہر طرف روشنی ہو گئی۔ میں رک گیا۔ اوہ، تو صبح ہو گئی، یہ خیال ایک پل کو آیا ذہن میں، مگر در حقیقت میرے رک جانے کی وجہ کچھ اور تھی۔ باہر منظر بالکل مختلف تھا۔ ہمارا فلیٹ بالکل نیا سا معلوم ہو رہا تھا۔ ہمارا گھر تو لگ ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے میرے پیچھے 2 بچوں کے جھگڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میرے روم میں 2 بیڈز تھے اور میرا بیڈ تو تھا ہی نہیں۔ آس پاس ڈھیر سارے کھلونے بکھرے پڑے تھے۔ کونے میں بڑا سا ٹینٹ ہاؤس تھا اور اس میں بیٹھنے کے لیے شاید وہ جھگڑ رہا تھا جو باہر کھڑا تھا، اور اندر بیٹھی 2 پونیوں والی لڑکی بھی برابر بحث کر رہی تھی اور مکمل راستہ روکا ہوا تھا کہ کہیں وہ لڑکا اندر نہ آ جائے۔ بس 2 کی جگہ ہے، تم نہیں آ سکتے، گڑیا سی نیلی آنکھوں والی لڑکی بولی۔ کیوں، میں تمہارا بھائی نہیں، بس وہی بھائی ہے؟ لڑکا بس ضد رہا۔ دیکھو وہ ہم دونوں سے چھوٹا ہے، ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ وہ بہت معتبر انداز میں سمجھا رہی تھی۔ دونوں بچوں نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا تھا یا شاید دھیان نہیں دیا۔ اتنے میں ایک اور چھوٹا سا تیسرا بچہ رینگتا ہوا گھر سے باہر آیا، جسے بچی نے فوراً پکڑ کر گود میں اٹھا لیا۔ بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، گول مٹول سا، گورا گورا، گولڈن بالوں کے ساتھ۔ وہ شاید اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر لڑکی نے دوبارہ اسے پکڑ لیا۔ اتنے میں پیچھے سے ایک زوردار شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی، جو شاید ممی پاپا کے روم سے آئی تھی۔ میں نے پہلے اس طرف دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی، اور دوبارہ جب مڑ کر بچوں کی طرف دیکھا تو تینوں بچوں نے تیزی سے اپنے آپ کو ٹینٹ ہاؤس میں بند کر لیا اور زپ لگا دی۔
اب روم میں مکمل سناٹا تھا۔ میں آواز کی کھوج میں باہر نکلا۔ آواز ممی پاپا کے روم سے آ رہی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا ایک آدمی خون میں لت پت فرش پر پڑا ہوا تھا اور شاید گرنے سے پہلے اس کا ہاتھ پاس پڑے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے گلاس پر پڑا تھا جس کے ٹوٹنے کی آواز مجھے آئی تھی۔ میرے سامنے ایک عورت پشت دیے کھڑی تھی اور اس کے سیدھے ہاتھ میں ایک بڑا سا چاقو تھا جس پر خون لگا تھا، ویسا ہی چاقو جیسا ماما گوشت کاٹتے وقت نکالتی تھیں اور اسے پھر چھپا کے رکھ دیتی تھیں کہیں میں اسے ہاتھ نہ لگا لوں۔ وہ بہت حسین تھی، پریوں جیسی۔ اس کے خوبصورت بال، اس کی گوری رنگت، نیلی آنکھیں اور لمبا قد، وہ مجھے بالکل رانیوں جیسی لگی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی اور میرے سامنے ہی وہ اپنے روم سے نکل کر میرے روم میں آ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ وہ سیدھی بیڈ پر گئی اور تکیے کے نیچے چھری چھپا دی اور جب وہ مڑی تو اس کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ بچوں کے ٹینٹ ہاؤس کے پاس گئی اور پوچھا، اچھا ماما کے ساتھ گیم کون کون کھیلے گا؟ جو پہلے باہر آیا ماما اسی کے ساتھ گیم کھیلیں گی۔ ٹینٹ ہاؤس کی زپ کھول کر لڑکی نے اپنا سر باہر نکالا۔ میں کھیلوں گی ماما، بچی معصومیت سے بولی۔ تو پھر تم ہی صرف باہر آؤ گی، باقیوں کو اندر رہنے دو، ماما نے پیار سے اس سے کہا۔ ہاں چلو کھیلتے ہیں۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا، میں سہم گیا۔ وہ پیار سے اس سے باتیں کرتی، میری گڑیا، میری شہزادی، دیکھو بیٹا یہ بہت ضروری ہے، چلو شاباش بیڈ پر لیٹ جاؤ بالکل سیدھی ہو کر، ہم گیم کھیلیں گے۔ اوکے ماما، آئی ایم ریڈی، بچی نے کھلکھلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس عورت نے بیڈ کے اوپر پڑی سفید رنگ کی چادر اٹھائی اور بچی پر سر سے لے کر پاؤں تک ڈال دی۔ آنکھیں بالکل مت کھولنا ورنہ گیم خراب ہو جائے گا، آنکھیں بند رکھنا۔ یہ کہتے کہتے وہ مڑی اور دوسرے بیڈ کے تکیے کے نیچے سے چھری اٹھائی۔ ریڈی بیٹا؟ وہ اس کے سر کے پاس جھکی، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھ رہی تھی۔ یس ماما، چادر کے اندر سے بچی کی آواز آئی۔ آئی ایم سوری بیٹا، آئی لو یو، مگر یہ ضروری ہے، بہت ضروری۔ یہ کہتے ہی اس نے چادر کے اوپر سے ہی سیدھی چھری بچی کے گلے میں گھسا دی۔ چادر ادھر ادھر ہونے لگی، بچی تڑپنے لگی، اس کے ہاتھ چادر سے باہر آ گئے اور پیر کے پاس سے بھی چادر ہٹ گئی۔ یہ بھیانک منظر میں سن ہو کر دروازے کی اوٹ میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چادر چہرے کے پاس سے سرخ ہونے لگی۔ بچی کا تڑپنا کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔ میرے پیر جیسے کسی نے جکڑ لیے تھے، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، خوف سے میں بے حال تھا مگر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دوبارہ ٹینٹ کی طرف مڑی، کچھ سوچ کر باتھ روم میں داخل ہوئی اور میں نے سوچ لیا کہ مجھے باقیوں کو بچانا ہے۔ موقع اچھا تھا، میں تیزی سے بچوں کے ٹینٹ کی طرف لپکا۔ ٹینٹ کی زپ بند تھی اور اندر کی طرف سے کھلتی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی اسے کھینچ کھینچ کر کھولا اور اندر جھانکا۔ دونوں بچے اندر تھے۔ میں نے بڑے لڑکے سے کہا، بھاگو یہاں سے، میرے ساتھ چلو، بچہ مجھے دے دو، مجھے چھپنے کی جگہ پتہ ہے، ہم چھپ جائیں گے، چلو۔ مگر انہوں نے مجھ پر کوئی توجہ نہیں دی، نہ ہی میری طرف دیکھا، جیسے مجھے سنا ہی نہ ہو۔ مجھے حیرت ہوئی، پھر میں نے سوچا کیوں نہ بچہ اس کے ہاتھ سے چھین لوں۔ میں ابھی بچہ چھیننے کو آگے بڑھا ہی تھا کہ بچہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میں رک گیا کہ یہ مجھے دیکھ کر مسکرا کیوں رہا ہے۔ ایک پل میں ہی مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا، وہ مجھے دیکھ کر نہیں، کسی اور کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔